مفتی صاحب تشریف لائیں. چشتی صاحب. السلام علیکم چشتی صاحب, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر ٹھیک ہے آپ؟ مولا کا کرم, اللہ تعالیٰ کا احسان. آپ سنائیں, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ پاک کا کرم ہے. جی ہم آپ کی خدمت میں ہیں. بہت ٹھیک ہے. شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور تشریف لانے کا. انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے, سیکھیں گے. بسم اللہ کریں. جی میں ابتداً جو چند باتیں عرض کروں گا. جی ایک تو اس حوالے سے کہ آپ نے یہ چند میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, ان میں دو بات آپ نے بہت اچھی کی ہے. تو وہ دو اچھی باتیں جو ہیں میں دہراؤں گا تاکہ ریکارڈ میں بھی آ جائیں اور وہ باقی سننے والے جو ہیں ان تک بھی پہنچ جائیں. جی. اور اس کے علاوہ کچھ پچھلی مرتبہ جب ہماری بات ہوئی تھی تو آپ نے کچھ باتیں کی تھیں تو کچھ رہ گئی تھیں, اس حوالے سے میں نے کچھ بات کرنی ہے. جی جناب. اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ جو ہیں اعتراضات پیش کرنے ہیں. جی اس سلسلے میں میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ اہل بیت کرام جو ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت ان کا ادب و احترام کرتے ہیں. اور اس حوالے سے اگر کوئی بات دوران گفتگو اگر کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اہل بیت کے کسی فرد کے متعلق کوئی ہلکی رائے رکھتے ہیں معاذ اللہ. سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ جو مجھے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ احسن نقوی صاحب کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں اور انڈیا میں شیعہ جو کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ, تو اس پر آپ نے کہا تھا کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے مولویوں کا بنایا ہوا کلمہ ہے. تو چونکہ پاکستان میں چونکہ بہت زیادہ اس کے اوپر مناظرے وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور شیعہ حضرات جو ہیں وہ کلمہ اسلام کو دھورا سمجھتے ہیں, علی ولی اللہ جو نہیں پڑھتے تو اس کو بڑا لعن طعن کرتے سمجھتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. اس پر مزید اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. تو آپ نے شاید پوری بات نہیں سنی, اچھی طرح سے سنی نہیں. وہ ایک خاص الفاظ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں پاکستان میں, وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وخلیفتہ بلا فصل. علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل صلی اللہ علیہ وآلہ. ان الفاظ کے ساتھ ہم نے عرض کیا یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ یہ اس صیغے کے ساتھ ان ورڈنگ کے ساتھ آپ نے یہ اس طرح دیکھیں, اس طرح ہماری روایات میں نہیں ہے, لیکن یہ سب فقرے مختلف جگہوں پر بہت زیادہ ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام ولی اللہ ہیں, وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, ان کی خلافت بلا فصل ہے. شیعت کا اساس یہی ہے, اور یہ تو الا ماشاءاللہ شیعہ کتب اس احادیث سے بری ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ بھی عرض کروں کہ جو کلمہ ہے, لفظ کلمہ, کہ ہم کہتے ہیں شیعوں کا کلمہ کیا, آپ کا کلمہ کیا ہے, یہ لفظ کلمہ یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے کہ کلمہ یہ کلمہ کوئی چیز ہو. شرعی جو اصطلاح ہے شہادتین, ٹھیک ہے نا, کہ شہادتین اگر کوئی پڑھتا ہے, شہادتان جو پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے, وہ مسلمان ہوتا ہے. مگر یہ کہ پھر اس سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جس سے اس کا کفر لازم ہے. تو پھر یہ کلمہ جی جو ہم کلمہ کہتے ہیں نا, کلمہ یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے, یہ بعد میں بنی ہے. لفظ کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان بنتا ہے نہیں, شہادتین پڑھنے سے لوگ مسلمان بنتے ہیں. اب مذہب شیعہ کے لیے کس شہادت کی ضرورت ہے؟ مذہب شیعہ کے لیے صرف امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کافی نہیں ہے. اگر کوئی شیعہ مولوی آپ کو یہ کہے نا, یا کوئی شیعہ نوجوان آپ کو کہہ دے کہ بھئی اگر آپ یہ کہہ دیں, اس پہ شہادت دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخلیفتہ بلا فصل صلوات اللہ علیہما, اس سے کوئی شخص اس سے شیعہ بن جاتا ہے. تو یہ بالکل اس کی بیوقوفی ہے, اس کی نادانی ہے. شیعہ ہونے کے لیے 12 اماموں کا امامت ضروری ہے, ان کا ماننا, اس پہ شہادت دینا. اگر کوئی ایک امام کو نہیں مانتا تو وہ ایسا ہے کہ اس نے خاتم الانبیاء کا انکار کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس مسئلے پر ہمارے پاس احادیث روایات بہت ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب کامل بات جو ہے وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا کلمے کے متعلق, یہ کچھ کامل تر ہے آپ کے فرمائشات سے. جی جناب فرمائیے. چلو یہ بات کلیئر ہو گئی. ویسے جو الفاظ تھے آپ کے وہ یہ تھے کہ یہ جو پاکستان اور انڈیا کے مولویوں کا گڑا ہوا ہے جو اضافی ہے, باقی کتابوں میں جو 12 کی متعلق آپ نے کہا وہ تو میں نے سنا ہے. دوسری بات جو آپ کی بڑی مجھے اچھی لگی وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ناسبی جو ہے یعنی اہل بیت کا دشمن جو ہے, اہل بیت کے دشمنوں کو ہم ناسبی سمجھتے ہیں. اور ناسبی جو ہے شیعہ کتابوں میں بھی ایسی روایات ہیں کہ ناسبی جو ہیں وہ کتوں سے اور خنزیروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں, جو دشمن اہل بیت کو ناسبی کہتے ہیں.
اور حرام زادوں سے بھی بدتر ہیں. تو آپ کا ایک بیان میں نے دیکھا جس میں آپ شیعہ علماء کو چیلنج کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو فکر ہے وہ عقیدہ جو ہے ابن تیمیہ والا ہے, ابو بکر ابن العربی والا ہے. یہ شیعہ بزدل ہیں, بے غیرت ہیں اور نہ مرد ہیں اور دشمن اہل بیت ہیں, یعنی ناسبی ہیں. تو خود شیعہ کو تو آپ نے جو ہے وہ سارے جو اس وقت جمہور شیعہ ایران میں, عراق میں, جہاں کہیں وہ سب کو آپ نے ناسبی قرار دے دیا, دشمن اہل بیت قرار دے دیا. نہیں آپ پیچھے کیا وہ شاید جیسے آپ نے ابھی جو نا آپ نے ابھی الفاظ میں نے غلط نقل کیا. میں نے کہا کہ یہ کلمہ پاکستان کے علماء کا گڑا ہوا ہے. میں نے ایسے جملے نہیں کہے ہیں. وہ کوئی بھی شخص کلب بنا سکتا ہے. جی ہاں کلب بنا سکتا ہے. یہ الفاظ میں نے نہیں کہ گڑا ہوا ہے, یہ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا یہ کلام حق ہے, کلام حق ہے. کسی نے اس کو اس عبارت کو اس ترتیب کے ساتھ انہوں نے ایک ساتھ ترکیب دی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ لفظ کہ گڑا ہوا کا مطلب ہے یعنی افتراء کیا, جھوٹ بنایا نا. گڑا ہوا کا تو مطلب یہ ہے. دیکھیں جیسے وہ میرے الفاظ آپ غلط نقل کرتے ہیں. اب جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے, دیکھیں جہاں تک شیعہ عوام کا تعلق ہے, ہم مخالفین کے عوام کے متعلق کہتے ہیں جو جھوٹ بولے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. آپ کے لفظ ہیں ویڈیو میں موجود ہیں. اوکے ٹھیک ہے بھائی صاحب, آپ کی یادداشت مجھ سے بہتر ہے. میں ہو سکتا ہے مجھے یاد نہیں, آپ کی یادداشت ماشاءاللہ بہت قوی ہوگی. اب جہاں تک شیعوں کے متعلق ہے میرے بھائی, شیعوں کے متعلق ہے نا, کہ میں نے شیعہ علماء پہ اعتراض کیے ہیں کہ ان کے افکار ابن تیمیہ سے ملتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے پورے جمہور شیعہ عوام کو کہہ دیا کہ ناصبی ہیں. یہ تو آپ کی بہت غلط فہمی ہے. شیعہ علماء میں جیسے آپ کے مذہب میں آپ کے علماء ان کا سب عقیدہ ایک جیسا نہیں ہے. آپ کے علماء ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں, ایک دوسرے کی بلکہ تکفیر بھی کرتے ہیں, اور ایک دوسرے ویلا ماشاء اللہ وہ سب ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں. سب احناف ہیں, سب ماتوریدیہ ہیں. اس کے باوجود دیوبندی بریلوی کی تکفیر کرتا ہے, بریلوی دیوبندی کی تکفیر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ہی سب عقائد ایک جیسے, لیکن بعض مسائل پہ اختلاف کی وجہ سے اس طرح کرتے ہیں. تو شیعہ علماء میں بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں جو ان کے عقائد ہمیں اشکال پایا جاتا ہے. وہ شیعہ علماء میں ایسے افراد جن کے عقائد تصوف سے متاثر ہے, بلکہ وہ تصوف کو حق سمجھتے ہیں, اور اس کو عرفان بولتے ہیں. یہ لوگ ابو بکر ابن عربی کے ماننے والے ہیں. الا ماشاء اللہ یہ لوگ کثرت کے ساتھ ہیں, یہ کوئی کم نہیں ہے. اس کے علاوہ ایسے شیعہ علماء جو بالکل ان کے عقائد بہت سارے مسائل میں, سب مسائل میں نہیں, یعنی بہت سارے مسائل میں وہابیوں جیسی ہوتی ہے. وہابی کتب کو پڑھتے ہیں, وہ اشکالات ان کے ذہن میں رسوخ کر جاتا ہے, پھر وہ اشکالات کو, وہ شبہات کو حل نہیں کرتے, تو ان باتوں کو قبول کرتے ہیں. تو بہت اس طرح ہوتا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں, ان کے علم میں, ان کی تعلیم میں کمی ہوتی ہے. وہ اچھے اساتید کے پاس جاتے نہیں ہیں, اور وہ ادھر ادھر سے انہوں نے کتاب کا مطالعہ کیا, اسی پہ گزارا کیا, تو پھر کبھی ان اشکالات کا حل صحیح طرح سے وہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے, پھر اس کو حق مسلم مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے علماء میں ایسے باتیں. بعض ہمارے ایسے علماء ہیں جو بالکل کمیونسٹ ہیں, بالکل وہ کیا ہے بھئی, وہ کمیونسٹ طرز فکر ہے ان کے. بعض ایسے ہیں جو بالکل مغربی طرز فکر ہے ان کا. یہ شیعہ مذہب تو بہت بڑی مذہب ہے, اس میں بہت سارے ملکوں میں شیعہ رہتے ہیں. شیعہ مثلا ایران ایک بڑا ملک ہے, پاکستان ایک بڑا ملک ہے, ہندوستان بڑا ملک ہے, عراق ایک بہت بڑا ملک ہے. یہاں پہ شیعہ بہت کثرت کے ساتھ رہتے ہیں. جب اتنے کروڑوں کے حساب سے دنیا میں شیعہ ہیں, ان میں شیعہ علماء بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو علماء میں ایسے لوگ ہوں جن کے افکار صحیح نہ ہوں, تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. جی ہاں. اور یہ آپ لوگوں کی بہت خوش قسمتی ہے, آپ لوگوں کی بہت خوش قسمتی ہے. آپ ایک ایسے زمانے میں رہتے ہیں کہ شیعہ علماء کو اکثر یہ ہوتا ہے ان کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہوتا بیچاروں. اگر جس دن, آپ یاد رکھیے, جس دن شیعہ علماء اپنے مذہب, واقعاً اپنے مذہب میں عالم بن جائے نا, ایک تو عالم کہلاتے ہیں عالم, وہ صرف نام عالم ہوتا ہے, علم کچھ نہیں ہوتا. فکر ان کی بالکل, وہ اپنی کتابوں کو پڑھی نہیں ہوتی انہوں نے. ٹھیک ہے نا. 5, 10, 15 ان کو مجلس پڑھنا آتا ہے, اسی کو ریسائیکل کرتے ہوئے ہمیشہ اسی مجالس کو دہراتے ہیں عوام کو, اور کتاب کا مطالعہ تو یہ کبھی کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو شیعہ تشیع کا اصلی افکار ہیں, نہ یہ اپنے مدارس میں پڑھتے ہیں, نہ ان کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے, نہ ان کے اساتید کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کی بہت خوش قسمتی ہے. میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ کی مذہب اگر بچا ہے تو شیعہ علماء کی وجہ سے بچا ہے. جس دن شیعہ علماء اپنے مذہب کو سمجھ جائیں گے, اپنے مذہب کا دفاع کریں گے, اپنے مذہب کو اہل عالم کے لیے پیش کر دیں گے, اس دن آپ کا خاتمہ ہوگا, کیونکہ سب کو پتہ چل جائے گا حقیقت کیا. یہ جو آپ کا جس کلپ کے بارے میں بات کی ہے, اس میں کیونکہ جمہور شیعہ کی میں نے اس لیے بات کی ہے کیونکہ آپ نے جو مراجع ہیں ان کے متعلق, اور یہ انقلاب کو آپ نے منحوس کہا, یہ ساری تو اس میں ایران عراق کے سارے شیعہ, اور یہ تقریباً انڈیا پاکستان کے تو سارے فالور ہیں ان کے.
باقی جو مثلا کچھ بچے کچھ اس مسئلے میں جی بالکل اس میں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بالکل مرجعیت جو ہے اس کا وہابیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں ہر انحراف اس کی اپنی جگہ پہ اس کو طرح کرے نا. اجتہاد تقلید جو ہے، اجتہاد تقلید یہ وہابیت سے متاثر نہیں ہے، یہ وہابیوں سے انہوں نے سیکھا ہے، اور اس کا تعلق امامت و خلافت سے نہیں ہے. اجتہاد و تقلید، وہ مجتہدین میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے عقائد امامت میں بہت اچھا ہے، بہت بہترین عقائد ہیں ان کے. اور کل ہی میں کسی نے مجھ سے ایک صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا تھا، تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے. مجتہدین، موجودہ مجتہدین میں، مراجع میں ایسے افراد ہیں جن کے عقائد امامت میں، براعت میں، ولایت میں بہترین ہے، ہم جیسا ہے. اور ان میں ہم ان پہ ان مسئلے پہ اشکال نہیں کرتے کہ ان مسائل میں ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں. لیکن اس مسئلے مرجعیت میں، مسئلے اجتہاد میں، تقلید میں یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے نا. ایک شخص ہو سکتا ہے اس کے عقائد توحید میں صحیح ہوں، امامت میں صحیح نہ ہو، امامت میں صحیح ہوں، مثلا اس کے عقائد اجتہاد و تقلید میں صحیح نہ ہو. انسان جو ہے نا، جو غیر معصوم ہے، وہ تضادات کا مجموعہ ہوتا ہے. ہم اور آپ جو ہے نا، ہمارے افکار ایسے نہیں ہیں کہ ہماری سب باتیں صحیح ہیں یا سب باتیں غلط ہیں. ہر فرد اس طرح ہوتا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ بھائی اگر اس کا ایک بات صحیح ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں صحیح ہیں، یا اگر اس کی ایک بات غلط ہے تو اس کی سب باتیں غلط ہیں. ٹھیک ہے نا.